لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامل و اکمل ذات انبیاء کی بنائی. ان انبیاء کی جماعت میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کامل و اکمل ذات اخلاق کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، تمام خوبیوں کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بنائے. اسی کو شاعر کہتا ہے فاق النبیین فی خلق وخلق ولم یدانوہ من علم ولا کرم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برتر ذات ہے تمام انبیاء کے اندر، خلق کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اور خوبیوں کے اعتبار سے بھی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی کامل طور پر ذکر کیا. وَلَمْ يُدَانُوهُ مِنْ عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور شاید کہتا ہے کہ کوئی بھی ان کے برابر نہیں، ان کے قریب بھی نہیں، علم کے اعتبار سے اور نہ ہی سخاوت کے اعتبار سے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عمدہ خوبیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم اخلاق بنایا، اعلیٰ اخلاق کے حامل ذات بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اخلاقیات تو آج اس معاشرے کے اندر ہمیں ان کو جاننے کی، ان کو اپنانے کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسی زندگی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا تھا. آج اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیں، ان تعلیمات کو اپنا لیں، تو ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی ایک خوشگوار معاشرہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گواہی قرآن پاک میں دی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اس بات کی گواہی دی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے، اس سوال کرنے والے سے پوچھا اما تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یعنی جو قرآن ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو قرآن کے ایک تو ظاہری الفاظ
जो कुरान है, और उनकी अमली सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को बनाया कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाज़िल किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका अमली नमूना करार दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को उस्वा हसना करार दी, बेहतरीन नमूना करार दिया मुसलमानों के लिए, हर उस शख्स के लिए जो कामयाबी चाहता है, हर उस शख्स के लिए जो दुनिया और आखिरत की भलाई चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की इत्तिबा करने का उसको हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन नमूना रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ आलिया वो कुरान की ही तालीमात है कि कुरान पाक की तालीमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अमली नमूना पेश किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर इसीलिए कुरान पाक में जोर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं युतीअ रसूल फ़क़द अतअल्लाह, कि जिसने इस पैगम्बर की इताअत कर ली, इस पैगम्बर की तालीमात को अपना लिया, इसकी सीरत को अपना लिया, उसने गोया अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर ली। और दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को करार दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी को करार दी। जो शख्स की अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत चाहता है तो ये चीज़ हर मुसलमान के अंदर फितरी तौर पर उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अपने खालिक के साथ एक मोहब्बत और अक़ीदत का जज्बा उसके दिल में होगा। तो ये मोहब्बत और अक़ीदत कामिल कब होगी? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे मोहब्बत रखेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से चंद अखलाक जो है वो आपके सामने बयान किए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुतुब हदीस की जितनी भी किताबें हैं, अहादीस जितनी भी हैं, वो तमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ही बयान करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर को, सीरत मुबारका को ही बयान करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अखलाक का हम मुताला करें उसमें हमें एक चीज़ मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है वो कुशादा चेहरे के साथ, खिले हुए चेहरे के साथ लोगों से मिलते थे। मुँह बनाकर, दूसरी तरफ मुँह कर नागवारी का इजहार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से नहीं मिलते। सुनाता हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खिले हुए चेहरे के साथ, कुशादा चेहरे के साथ लोगों से मिलते। और इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के अंदर एक नेकी करार दिया। अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल वो जिस वक्त ईमान लेकर आए, उससे पहले का वाक़या वो जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं कि कुफ़ार ने किसी मुआहदे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे भेजा कि मैं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कितना नूरानी है वो इस वाक़े से मालूम होता है। वो फरमाते हैं कि मैंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखा, जिसकी कसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में खाई, तो फरमाते हैं कि मैंने उसी वक्त जान लिया कि ये अल्लाह ताला के सच्चे पैगम्बर हैं। और उन्होंने उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त भी चाहिए कि अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अहद के अंदर, माहिदों के अंदर वादा खिलाफी नहीं करता, बदआहदी नहीं करता, तो लिहाजा अभी तो आपको वापस जाना पड़ेगा कुरैश के पास, कुफार मक्का के साथ पास। और अगर फिर भी आपके दिल में वही बात रहे जो अब है, फिर दोबारा लौट आना। तो ये एक मरतबा तो उसकी मस्जिद से वापस चले गए, फिर ये दोबारा आकर इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम का इकरार कर लिया, तो इधर रिसालत की गवाही देकर इस्लाम कबूल कर लिया।
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رخ انور کو دیکھ کر وہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لی کہ یہ چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے اس دعوے میں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یقیناً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نرمی کرنے والا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے، سختی سے پیش نہ آتے، اور اسی کو حدیث میں بہت بڑی خوبی قرار دیا گیا۔ یعنی نرمی ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس کے اندر نرمی کی خوبی نہیں، نرمی کی صفت نہیں، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو اتنی بڑی خوبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والے تھے، سختی کرنے والے نہ تھے۔ اس لیے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوہ کے موقع پر راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں جھاڑیاں تھیں، تو صحابہ بھی سائے کی تلاش میں نکل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتا دیکھ کر ایک دشمن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی اور اس نے پکار لگائی، میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران بیدار ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برحق نبی اور پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توحید پر ایمان، اس کا کیا ہی معیار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باروب انداز میں کہا اللہ، کہ وہ جو سامنے والا دشمن تھا ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار جو ہے وہ سنبھالی۔ اب وہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں یمنعک منی، اب تم بتاؤ کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ تلوار اٹھانے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس شخص سے بدلہ نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے، قتل کرنے کی نیت سے، شہید کرنے کی نیت سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں؟ اس نے اسلام کا اقرار کر لیا، اور وہ شخص اس طرح وہ شخص اسلام لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتگو فرماتے، سوائے اس چیز کے جو ضروری بات ہوتی یا ایسی بات جس پر ثواب کی امید ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گفتگو فرماتے تھے۔ اور زبان کی اہمیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو زبان کی حفاظت پر، زبان کے صحیح استعمال پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی علامت اس بات کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت پر، جس کے استعمال کی ضمانت دینے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس کی زبان اس کے قابو میں آ جائے، جس کی زبان کا استعمال اس کو کرنا آ جائے،
اور یہی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ نجات کن چیزوں میں؟ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس وقت کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا وہ انتہائی مختصر ہوتا اور ایسا کلام ہوتا ہے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔ جو کوئی ضروری بات ہوتی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور بدخوئی، بد کلامی، فحش گوئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے، بظاہر مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور ان کی آپ اگر مجلس میں بیٹھیں آپ کو بہت کم ہی کوئی خیر کی بات ان سے ملے گی۔ ہر وقت ان کی زبان سے گالیاں، کسی کی بدخوئی، کسی کی غیبت، کسی پر عیب، کسی پر طعنہ، یہی چیز ملے گی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی کو، بدخوئی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کسی میں کوئی کمی، کوئی برائی نظر بھی آتی تو زبان سے اس کا ذکر نہ فرماتے، اور اگر ذکر فرمانا بھی ہوتا تو کسی کا نام نہیں لیتے، عمومی انداز میں بات کرتے تاکہ جس کو سمجھانا مقصود ہے وہ بھی سمجھ جائے اور باقی لوگوں کو بھی نصیحت ہو جائے، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلامی نہ فرماتے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر، آپ مومنین کے حق میں نرمی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ سخت دل، سخت گوئی کرنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، میرے صحابہ کی جماعت آپ کے ارد گرد ہے، یہ لوگ پھر آپ کے پاس نہ رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں کلام فرماتے تو ایسا کلام فرماتے جس پر ثواب کی امید ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیا تھی کہ صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام شروع فرماتے تو وہ تعظیم کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکا لیتے، اور اس کا حال یوں بیان کیا گیا کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے کہ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کرتے تھے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے رہتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا ہوتا؟ وہ واضح کلام ہوتا کہ روایات میں آتا ہے کہ ہر شخص جو بھی اس کو سنتا وہ سمجھ لیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدا جدا ہوتا، ایسا نہیں کہ بہت تیز تیز بول، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے۔ اس کو روایات میں یوں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گننا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو وہ ان کو گن سکتا تھا، ان کو شمار کر سکتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ہمارے لیے یہی تعلیم، ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہمارا کلام بھی انہی خوبیوں پر ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کسی کی بات کو نہیں ٹوکتے، جب کوئی کلام کر رہا ہوتا تو درمیان میں اس کی بات کو نہیں ٹوکتے، الا یہ کہ وہ حد سے تجاوز کر دے، ایسی باتیں کرنے لگے جو شریعت میں منع ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو روک دیتے یا اس مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان پر آ کر کسی شخص نے تہمت لگائی تو وہ خاموش رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یہی کام دوبارہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسکراتے رہے۔ تیسری چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، پانچویں مرتبہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تہمت لگانے والے کو جواب دے دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانثار صحابی رسول تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے،
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک آپ خاموش تھے ایک فرشتہ جو ہے برابر آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے خود اپنا دفاع کرنا شروع کیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اس لیے میں بھی وہاں سے تشریف لے آیا۔ اس میں بھی تعلیم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بھی کسی سے انتقام نہ لیتے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دیتے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بدلہ لینے والا ہو وہ صلہ رحمی کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہی ہوگا کہ اس کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جائے، بدلے میں وہ اچھا سلوک کرے، اچھائی والا معاملہ کرے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو جو اس گناہ کے اثر کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہو۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ اچھا رکھو، لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی طرف اپنی توجہ برابر رکھتے تھے، اور مجلس کے آخری شخص کی بات بھی اتنی ہی توجہ سے سنی جاتی جتنی کہ پہلے شخص کی بات توجہ سے سنی جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب کسی سے ملتے تو پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ملتے تھے، ایسے نہیں ملتے تھے جیسا کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے ان سے اگر سلام لیا جائے تو وہ ایک ہاتھ سے سلام لیتے، جبکہ شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ ملتے وقت جو ہے مصافحہ کیا جائے، اور مصافحہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے ایسا نہیں ملتے تھے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے یہاں پر، کوئی شخص کسی سے ملتا ہے وہ ایک ہاتھ سے اس سے سلام لیتے، یہ بعض مرتبہ ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتا اور چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، ہاتھ دوسری طرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے یا کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی اپنا جو جسم انور ہے اس کو بھی اس شخص کی طرف متوجہ کر لیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اخلاق میں سے ہے کہ ہمارا ملنا لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک جو ہے یہ طریقے سکھلائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی۔ تو یہ اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند اخلاق تھے۔ انہی کا دوسرا سلسلہ، دوسرا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنائے، ہمارا اخلاق نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔